آج رجب المرجب کی 23 تاریخ ہے۔ بعض روایات کے مطابق 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اگرچہ آپ کی تاریخ وصال میں اختلاف ہے، بعض نے 4 رجب بھی لکھا ہے، بعض نے 15 رجب، بعض نے 26 اور بعض نے 22 رجب۔ کچھ حضرات فقط سینہ زوری سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 22 رجب کو جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے، کونڈے وغیرہ جو مشہور و معروف ہے، تو وہ دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 18 تاریخ کو ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کوئی پکی بات نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 100% 22 رجب المرجب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 4 تاریخیں رکھی ہیں، 4 رجب بھی، 15 رجب بھی، 22 رجب اور 26 رجب۔ البتہ 60 ہجری علماء کرام نے متفقہ طور پہ فرمایا ہے کہ 60 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلیل القدر ہستی ہیں، آپ کا ذکر خیر تاریخ اسلام میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا تا قیامت، چونکہ آپ کا منصب اور مقام ہی ایسا ہے، اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کا ذکر جہاں جہاں اسلام کا ذکر ہوگا وہاں وہاں امیر معاویہ کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ آپ نے بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہیں اسلام پھیلانے کی خاطر۔ دنیا میں آپ دیکھیں جی، اگر کوئی معتبر شخصیت کسی کو کوئی لقب دے دے، کوئی خطاب دے دے، اس کو کوئی منصب دے دے، تو چونکہ اسے کسی معتبر شخصیت نے منصب دیا ہوتا ہے، لقب دیا ہوتا ہے، خطاب دیا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے نزدیک وہ بھی معتبر شخصیت بن جاتی ہے۔ گھر میں آپ دیکھ لیں، جس بچے کو ماں باپ اچھا کہتے ہوں، اہل محلہ بھی اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ اسے اچھا کہتے ہیں۔ محلے میں اگر بزرگ ہستیاں کسی کو اچھا کہتے ہوں، کسی کی ناموری ہو، تو سارے اس کو اچھا کہتے ہیں کہ فلاں فلاں اس کو اچھا کہتا ہے، یہ اچھا ہی ہوگا۔ معتبر شخص کی بات کا اعتبار یہی ہوتا ہے، اس نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، وہ صحیح ہے۔ برے صغیر میں کافی عرصہ انگریزوں کا قبضہ رہا، اس بات کو مختصر آسان سی تمثیل سے سمجھتے ہیں۔ برے صغیر میں کافی عرصہ انگریزوں کا قبضہ رہا، تو انگریزوں نے یہاں پہ ایک طریقہ اپنایا ہوا تھا، وہ جس مقصد کے لیے بھی تھا وہ ان کا مقصد تھا۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ کسی شخص سے خوش ہوتے یا کسی بھی مقصد کی وجہ سے اس کو کوئی نہ کوئی خطاب دے دیا کرتے تھے۔ کسی کو بہادر خان کا خطاب دے دیتے تو کسی کو سر کا خطاب دے دیتے، کسی کو کیا تو کسی کو کیا۔ اب جس کو انگریز حکومت سے خطاب یا لقب ملتا نا، تو وہ بڑا خوش ہوتا تھا اور معاشرے میں اس کا نام ہوتا تھا۔ صرف معاشرے میں نہیں بلکہ آج تک ان کے وہ القاب اور خطاب چلے آ رہے ہیں جو انگریز حکومت سے ملے تھے، اور انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ لکھا۔ نہ صرف انہوں نے لکھا بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی قبول کیا اس کو۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھ لیں، زمانہ قریب کی تاریخ کی ایک مثال ہے، سید احمد خان صاحب تھے، انہیں سر کا خطاب ملا، تو وہ سید احمد خان سے سر سید احمد خان بن گئے، اور آج تک ان کو کتابوں میں تاریخ میں سر سید احمد خان کے نام سے لکھا جاتا ہے۔ یہ سر کا ان کو خطاب ملا ہوا تھا۔ وہ انگریز دور کی حکومت تھی، انہوں نے اپنے لحاظ سے جو کچھ بھی کیا سو کیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، اللہ اور اس کا رسول اگر کسی کو کوئی خطاب دے دیں، کسی کو کوئی لقب دے دیں، کسی کو کوئی منصب دے دیں، وہ شخصیت کیا کسی سے کم ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ ایک انگریز کا دیا ہوا خطاب لوگوں سے تو وہ نہیں چھوٹا، آج تک بڑے ادب و احترام سے کتابوں میں سر سید احمد خان لکھا جاتا ہے، سر۔ اور بھی کئی ایسے نام ہیں جن کے ناموں کے ساتھ سر لکھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کو بھی سر کا خطاب ملا تھا، گو کہ انہوں نے انکار کیا کہ پہلے میرے استاد کو دیا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا مجھ سے پہلے میرے استاد کو یہ خطاب دیں۔
اصل بات یہ ہے کہ کوئی خطاب یا لقب اسی وقت دیتا ہے جب کوئی کسی شخصیت سے خوش ہو جاتا ہے۔ انگریز خوش ہوا، حکومت خوش ہوئی، کوئی سردار خوش ہوا، اس نے لقب دے دیا، خطاب دے دیا، بندے کا نام بن گیا، بندہ معتبر شخصیت، معروف و مشہور بن گیا۔ جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا رسول خوش ہو جائے، رب کہے کہ میں اس سے راضی ہوں، اللہ کا نبی کہے کہ میں راضی ہوں، رب خطاب دے یا اللہ کا نبی کوئی خطاب دے، رب کوئی منصب دے یا اللہ کا نبی کوئی منصب دے، اس ہستی کے معتبر ہونے میں کسی کو کوئی شک رہنا نہیں چاہیے، کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ہستی کو اگر دیکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ حضرات جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں اسلام کسی سے بھی قبول کیا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لی، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہستی صحابی کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی ایک مقام بھی ہے، صحابی ایک منصب بھی ہے، صحابی ایک لقب بھی ہے، صحابی ایک خطاب بھی ہے، اور یہ دیا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ہے۔ نہ میں کسی کو صحابی بنا سکتا ہوں نہ آپ۔ یہ صحابی جس نے بنایا، جو بنے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے مومن صحابہ تھے، بنایا اللہ اور اس کے رسول نے۔ سبحان اللہ۔ یہ منصب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے، ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ یہ منصب ایسا ہے میرے بھائیوں، ان کو مل گیا سو مل گیا، ان کے بعد کسی کو یہ ملتا بھی نہیں، تا قیامت ملے گا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایسا منصب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، ان کی سیرت پڑھیں، آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لسٹ سے انہیں باہر نہیں کر سکتے، منصب صحابیت سے انہیں نکال نہیں سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، صرف صحابی ہی نہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے صحابہ کرام میں جن کا نام شمار ہوتا ہے، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، کسی شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ وہ سیدھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اس نے جا کر کہا کہ میں نے امیر معاویہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ پوچھوں کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خبردار ان کے بارے میں کچھ مت کہو، وہ صحابی رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری مرتبہ یوں ہی کسی نے شکایت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عالم اسلام کے مفسر قرآن صحابی رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے جواب میں کہا ان کے بارے میں کچھ مت کہو، انہو فقیہ، امیر معاویہ تو فقیہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ جو فقیہ صحابہ تھے، بڑے بڑے عالم صحابہ تھے، ان میں شمار ہوتا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو صحابی تو آپ ہیں ہی ہیں۔ تو جو شان قرآن نے صحابہ کی بیان فرمائی تو گویا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی بھی بیان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے تو سب صحابہ کی اگٹھے شان بیان فرمائی ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی فرمائی، ان کی تعریف بیان فرمائی، انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک آیہ مبارکہ سماعت فرمائیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، وہ صحابہ ان کے برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دو گروہ بیان فرما دیے۔ ایک گروہ صحابہ کا وہ ہوا جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ رب نے فرمایا ان کا درجہ، ان کا مقام ان صحابہ سے بلند و بالا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ ذکر اللہ نے دونوں گروہوں کا فرمایا،
فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ. لیکن رب نے فرق یوں کیا ہے کہ جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے ان کے بارے میں فرمایا اولئک اعظم درجۃ. جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے ان کا مقام ان کا درجہ ان سے بلندتر ہے. سبحان اللہ. چونکہ وہ ایمان پہلے لائے، انہوں نے نیک اعمال پہلے کیے، ان کے اعمال بھی زیادہ ہو گئے، ان کا ایمان بھی 7 8 سال 10 سال 12 سال گزر گئے. فتح مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے کم و بیش 20-21 سال کے بعد ہوا ہے. تو اس دوران کتنے ہی صحابہ ایمان لائے. سبحان اللہ. ان کا مقام رب نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے بلندتر ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں تو کئی محدثین مفسرین نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے سال ایمان لے آئے تھے جو سن 6 ہجری میں ہوا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. تھوڑی بہت اختلافات ہیں روایات میں. بہرحال صلح حدیبیہ پہلے ہوا ہے، فتح مکہ بعد میں ہوا ہے. صلح حدیبیہ کے سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا تھا مگر اس کا اظہار نہیں فرمایا. اس کا اظہار آپ نے فتح مکہ کے دن کیا. جس طرح کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ مل کر گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مخالف کفار کی صف میں کھڑے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا تھا میرے صحابہ میرے چچا عباس کو قتل نہ کرنا، انہیں زبردستی لایا گیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے مگر کفار سے چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا. وہ زبردستی آپ کو بدر کے مقام پر لے کر گئے. آپ قید بھی ہو گئے، مدینہ میں قیدیوں میں گئے تو وہاں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کلمہ بھی پڑھا. روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو غیب کی خبر دی تو آپ نے فرمایا یہ میرے اور میری بیوی کے سوا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ بتا رہے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں. اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. لیکن اس اسلام کو چھپائے رکھا حتیٰ کہ فتح مکہ میں اس کا اظہار فرمایا. سبحان اللہ. یوں ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں ایمان قبول کر چکے تھے مگر فتح مکہ کے بعد اس کا اظہار فرمایا. چلیں ہم فتح مکہ سے پہلے آپ کے ایمان کو، اگر بعض مفسرین محدثین جو کہتے ہیں کہ نہیں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، چلیں وہی مان لیتے ہیں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. رب نے تو دونوں کا ذکر فرمایا اس آیت میں، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، دونوں کا ذکر فرمایا. اور ذکر فرمانے کے بعد رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اس کا ترجمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اور تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. کون سے تمام صحابہ؟ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. رب نے فرمایا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. امیر معاویہ تو وہ ٹھہرے جن سے رب نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. فتح مکہ کے بعد ہی ایمان سی، رب کی طرف سے جنت کا وعدہ تو ہو گیا نا. سبحان اللہ. یہ شان ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو قرآن بشارت دے رہا ہے کہ وہ جنتی ہیں. سبحان اللہ. فتح مکہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی آن بان شان کے ساتھ خدمت اسلام کے لیے کھڑے ہوئے گویا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے آدھی دنیا تک اسلام کو پھیلایا تو جھوٹ نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں شام، مصر اور روم ان علاقوں میں جتنے بھی اسلامی لشکر جہاد کے لیے بھیجے گئے امیر معاویہ سب میں شامل رہے ہیں. سبحان اللہ. سب میں پیش رہے ہیں. صرف شامل ہی نہیں رہے، آپ نے وہ جوہر دکھائے ہیں، آپ نے لشکر کی وہ قیادت کی ہے. اسلام کے وہاں جھنڈے گاڑے ہیں جہاں رہتی دنیا تک انشاءاللہ اسلام پھیلا رہے گا. آج بھی اسلام باقی ہے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت کا صلہ ہے. سبحان. ایک آیت یہ. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ایک سماعت فرما لیجئے. ایک آیت تو یہ تھی کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، مال خرچ کیا، جہاد کیا، اور جو فتح مکہ کے بعد آئے تو سب کے لیے رب نے فرمایا جنت کا وعدہ ہے.
ایک دوسری آیت مبارکہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 95 ہے، 95۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، وہ مومن جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں بیٹھے رہے، جہاد پہ نہیں جا سکے، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ مجاہدین صحابہ جنہوں نے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ، اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کو جنہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا دوسروں پر فضیلت بخشی ہے، جو گھروں میں بیٹھے رہے جہاد پہ نہیں گئے۔ اللہ نے ان صحابہ کو فضیلت بخشی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں سے آپ جہاد کا حصہ بالکل نہیں نکال سکتے، اسلام کے بعد آپ کی زندگی جہاد میں ہی گزری ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے جان و مال سے جہاد کیا ہے، اپنی جان بھی صرف کی، اپنا مال بھی صرف کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خاطر ایسا جہاد فرمایا، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت خوبصورت سی بشارت عطا فرمائی، جس کا مصداق صرف اور صرف حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر معاویہ کا لشکر ٹھہرا ہے۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ عمیر بن اسود انسی، انہوں نے ان سے حدیث بیان فرمائی، انہو عطا عبادہ بن صامت، وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت آئے جب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے پاس تھے اور ساحل پر تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی رضائی خالہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر اکثر و بیشتر آتے اور آرام فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے حدیث نقل فرمائی، یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیان فرمایا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر کے ذریعے جہاد کرے گا، قد اوجبوا، اس نے اپنے لیے واجب کر لی۔ تمام شارحین نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کی وضاحت بیان فرمائی کہ انہوں نے سمندری جہاد کر کے ایسا کام کیا کہ انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ سب سے پہلا جو لشکر سمندر کے ذریعے جہاد کرے گا میری امت کا، قد اوجبوا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے سب سے پہلا لشکر جو سمندر کے ذریعے جہاد کرنے کے لیے گیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر تھا، آپ اس کی قیادت فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلا لشکر یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں شام کے گورنر بنے تھے۔ آپ سے پہلے آپ کے بھائی تھے یزید بن ابو سفیان، ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دمشق کا گورنر بنایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے اپنی جگہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر فرمایا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے انہی کو ہی گورنر برقرار رکھا دمشق میں۔ حضرت امیر معاویہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں دمشق کے گورنر بن گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ اقدس آیا تو تب بھی آپ ہی دمشق کے گورنر، شام کے گورنر آپ ہی تھے۔ یوں خلافت کی زمانہ میں آپ نے کم و بیش 20 سے 21 سال شام کے گورنر رہ کر گزارے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں بطور گورنر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ سبحان اللہ، جنہیں عثمان غنی قبول فرمائے، جنہیں عمر بن خطاب قبول فرمائے، آج کے مسلمانوں سے درخواست ہے وہ بھی قبول فرما لیں، انہیں وہ بھی قبول کر لیں، پریشان نہ ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی وہ کسی ایسے شخص کو گورنر بنائیں گے جو سچا مسلمان ہی نہ ہو سکتا ہے ایسا؟ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں آپ نے شام کے کچھ علاقوں میں سمندری جہاد کی اجازت طلب کی کہ سمندر پار کر کے جہاد کرنا پڑے گا، ہمیں اس کی اجازت دیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر فرمایا تو آپ کو یہ دشوار لگا، آپ نے منع فرما دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ کسی طرح میں پرچم اسلام کو سمندر پار جا کر لہرا دوں، سبحان اللہ، ان کے دل میں یہ تڑپ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ عطا فرمائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو آپ نے خط لکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت عطا فرمائی تو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 500 چھوٹے بڑے بحری جہاز تیار فرمائے، سبحان اللہ، 500۔ یہ اسلام کا پہلا لشکر تھا جس نے سمندر کے ذریعے جہاد کا سفر کیا، سبحان اللہ، پہلا لشکر تھا۔ اور بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پہلے ہی جنت کی بشارت دے چکے ہیں، سبحان اللہ۔ امیر معاویہ تو وہ ہیں جنہیں حضور جنت کی بشارت دے گئے، سبحان اللہ۔ اب کوئی اونچ نیچ کی بات کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں تو اللہ کے نبی کو چھوڑیں۔ مورخین کچھ بھی لکھیں، محدثین کچھ بھی لکھیں، مفسرین کچھ بھی لکھیں، صحابہ کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ صحابہ نے ایسا ویسا کیا، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ رب نے بھی فرمایا کل وعد اللہ الحسنى، سارے کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ پھر تم کون ہوتے ہو ہم تمہاری بات سنیں؟ کہ امیر معاویہ نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا؟ ہمارے کان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی صرف نہیں، تمام صحابہ کے بارے میں کوئی بھی اگر کوئی ہمیں غلط بات سنائے گا ہمارے کان بند ہیں، ہم بالکل نہیں سنیں۔ وہ کہ فلاں تاریخ میں کہ امام بخاری نے لکھا ہے، بے شک لکھا، ہم مانتے ہی نہیں۔ امام بخاری کو ہم جھوٹا کہہ دیں گے، صحابہ کو نہیں کہہ سکتے۔ امام بخاری کو غلط کہہ دیں گے، صحابہ کو نہیں کہیں گے۔ محدثین کو غلط کہہ دیں گے، صحابہ کو نہیں کہیں گے۔ مفسرین کو کہہ دیں گے، صحابہ کو نہیں کہیں گے۔ مورخین کا حوالہ دے کہ اس نے یہ بات لکھی، ہم کہیں گے انہوں نے جھوٹ بولا ہے، صحابی غلط نہیں ہے۔ صحابہ کا مقام بلند ہے، صحابی کے بارے میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں۔ اگر پکا ایمان چاہیے نا تو ایسا عقیدہ بھی چاہیے۔ اگر صحابہ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی باتیں سننے کے لیے بیٹھ گئے نا، پھر ایمان کا دل میں بیٹھنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ایمان اسی دل میں رہے گا جس دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی، اور اللہ کے نبی سے محبت ہو اور نبی کے صحابہ سے نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کے صحابہ سے محبت صرف وہی کرتا ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ ایک روایت کا مفہوم بھی جو مجھے ذہن میں یاد آ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ صحابہ کے بارے میں دل بالکل صاف چاہیے، تب ایمان یہاں پہ بیٹھے گا، ورنہ ایمان کے نکلنے کا خدشہ ہے۔ آل بیت رضی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ضروری ہے، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ذرا سماعت فرما لیجیے، بڑی خوبصورت سی حدیث ہے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو لشکر میری امت کا سمندر کے ذریعے جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ بخاری کی روایت ہے، مسلم نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ قالت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ انا فیہم، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ جو پہلا لشکر ہوگا اس میں بھی شامل ہوں گی؟ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی سی بات ہے ذرا یہاں پہ، یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بشارت دی؟ سمندر کے ذریعے جو پہلا لشکر جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے کم و بیش 22-23 سال کے بعد ہوا ہے، کم و بیش 22-23 سال کے بعد جا کر ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمندر کے ذریعے سفر کر کے قبرص کا علاقہ فتح فرمایا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ وہ جو پہلا لشکر ہے اس میں بھی شامل ہوں گی؟ اب مجھے بتائیں 22 سال بعد کے واقعے کی خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں۔
پہلے تو یہ کہ ایک لشکر، ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے تو تبھی تو خبر دی نا 20-22 سال بعد کی، کہ میری امت سے ایک لشکر سمندر کے ذریعے سفر کرے گا اور جہاد کرے گا، اور پھر یہ بھی کہ ان کے لیے جنت واجب ہوگی. سبحان اللہ، جو کئی 100 سالوں کے بعد جا کر فیصلہ ہوگا کہ جنت میں کس نے جانا ہے، جہنم میں کس نے. حضور پہلے ہی فیصلہ فرما کے چلے گئے کہ وہ جنتی ہیں. سبحان اللہ. اب حضور کے علم کا کوئی اندازہ لگائے گا؟ ہماری نظر اس دیوار تک دیکھتی ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میدان معاشر تک دیکھتی ہے. یہ فیصلہ تو معاشر میں ہونا نا کہ جنتی الگ ہو جائے، جہنمی الگ ہو جائے. آقا نے دنیا میں بتا دیا کہ معاشر میں ایسے فیصلے ہوں گے، یہ جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. ہے نظر کسی کی وہاں تک؟ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کل کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، پرسوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، یہ تو 20 سال بعد کی خبر ہے. اپنے بارے میں پوچھ بیٹھی کہ یا رسول اللہ بتائیں میں اس لشکر میں ہوں گی کہ نہیں. سبحان اللہ. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابیہ کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا ام حرام مجھ سے یہ کیا پوچھ رہی ہے، مجھے تو کل کی خبر نہیں. فرمایا اللہ کے نبی نے؟ نہیں فرمایا. بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت فیہم، ہاں ام حرام تو اس پہلے لشکر میں ہوگی. سبحان اللہ. اللہ، ہاں ام حرام تو اس پہلے لشکر میں شامل ہوگی. سبحان اللہ. ایک دوسری روایت ہے بخاری مسلم کی، کافی لمبی چوڑی روایت. اس حدیث شریف میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے، کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. میں آپ کا سر کھجانے لگی. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کی رضائی خالہ ہیں، آپ کی محرمات میں سے ہیں. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کھجلانے لگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے. جب بیدار ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسکرائے. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں مسکرائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے میری امت کا ایک ایسا لشکر دکھایا ہے جو سمندر کے ذریعے جہاد کرے گا، وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس حدیث میں آتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ مجھے اس گروہ میں شامل فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر آرام کے لیے لیٹ گئے، پھر بیدار ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسرے لشکر کا ذکر فرمایا. ویسے ہی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیے میں اس میں بھی شامل ہو جاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام حرام تو پہلے گروہ میں ہوگی. اللہ، حضور جانتے تھے کہ ام حرام تو پہلے گروہ میں ہوگی، اس کے بعد تیرا وصال ہوگا، بعد میں دوسرا گروہ جہاد کرے گا. اور مفسرین محدثین نے لکھا ہے، بلکہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا لشکر بھیجا تھا جہاد کے لیے سمندر کے ذریعے، اس میں آپ بھی اور حضرت عبادہ بن صامت بھی شامل تھے. بعد میں جب سمندر کراس کر کے واپس آئی غزوہ کے بعد تو آپ اپنی سواری سے گر کر شہید ہو گئی، دوسرے لشکر میں شامل نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اس سے جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، وہیں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی دیکھیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی دیکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اس لیے تو ام حرام نے عرض کی تھی، پوچھا تھا یا رسول اللہ میں اس لشکر میں ہوں گے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تم اس لشکر میں پہلے میں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو فضیلت حاصل ہے، بہت سے فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرالی رشتے میں بڑے قریبی رشتہ رکھتے ہیں. حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہنیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانی ہے کل سحر و نسب ینقطع، فرمایا ہر سسرالی رشتہ، ہر نسبی رشتہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، مگر میرا سسرالی رشتہ، میرا نسبی رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا. امیر معاویہ کو یہ سعادت حاصل ہے
کہ انہیں حضور علیہ السلام سے سسرالی رشتہ حاصل ہے. سبحان اللہ. قیامت کے دن سارے تعلق ختم ہوں گے مگر امیر معاویہ کا تعلق اللہ کے نبی سے اس وقت بھی باقی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کما حق محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.